بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آج میں بنا رہی ہوں اچار گوشت اور اس کی ریسیپی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی لے لیا اور اس کو میں نے گرم کر لیا ہے چولہے پہ رکھ کے، اور اب اس کے اندر میں نے یہ پیازوں کا جو ہے نا پیسٹ بنا لیا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے پیسٹ بنانا پڑتا ہے، تو اس لیے اس کا سب سے پہلے تھوڑا سا پانی جو ہے نا ہم اس کا خشک کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس میں آئل شامل کریں گے۔ تو یہ اب تقریباً پانی اس کا خشک ہو گیا، پیاز جو ہے وہ الگ ہو گیا۔ اب اس میں ہم نے آئل مکس کر دیا ہے، آئل مکس کر کے اب ہم اس میں پیازوں کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے۔ یہ پیازوں کو بھوننے کے بعد یہ ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو لگنے نہ پائے۔ یہ دیکھیں پیازوں کا کلر چینج ہو گیا ہے۔ اب اس میں ہم نے ادرک اور لہسن کا پیسٹ شامل کر دیا، تقریباً 1 ٹیبل اسپون۔ دونوں چیزیں اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے، اور اچھے سے ان کو بھی ہم بھون لیں گے۔ جب تک ہمارا ادرک اور لہسن کا پیسٹ بھی بھنا جائے گا، ہم اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے۔ یہ دیکھیں جب ہمارا تقریباً اچھی طریقے سے بھون چکا ہے، تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے تاکہ یہ مسالہ اچھے سے تیار ہو جائے۔ اب ہمارا مسالہ اچھے سے ریڈی ہو گیا، اس میں ہم نے چکن شامل کر دیا ہے۔ چکن کو بھی اس کے اندر مکس کر کے اچھی طریقے سے بھون لیں گے۔ چکن کو اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ اس کا کچا پن دور ہو جائے، اور اس کے اندر مسالہ سارا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے۔ اب ہم نے اس میں شامل کیا ہے 4 گوشت مسالہ کے 2 ٹیبل اسپون ہم نے تقریباً اس میں شامل کیے ہیں۔ 1 پیالی تقریباً ہمارا چکن تھا۔ 3 سے 4 لوگوں کے لیے میں نے یہ اچار گوشت کی ریسیپی بنا رہی ہوں، تو آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیا کریں، لائک اور کمنٹ بھی کیا کریں۔ ٹماٹر کا بھی میں نے پیسٹ بنا لیا تھا، وہ بھی میں نے تقریباً 2 ٹماٹر لیے تھے اور اس کا پیسٹ بنا کے وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ میں اپنے طریقے سے اچار گوشت کی ریسیپی تھوڑی سی ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں۔ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا اس کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے چکن کو۔ میرے بچے جو ہیں وہ گریوی والا تھوڑا سا پسند نہیں کرتے، بالکل وہ خشک جو سالن بن جاتا ہے نا چکن کا، تو وہ بچے پسند نہیں کرتے، تو میں اس میں تھوڑا سا شوربہ بھی رکھوں گی۔ اسی لیے مجھے چکن کو پہلے اچھی طریقے سے بھون لینا ہے تاکہ اس میں اسمیل اس کی ختم ہو جائے۔ اب اس میں تھوڑا سا نمک بھی شامل کر دیا میں نے 1 ٹی اسپون۔ ویسے تو اچار گوشت مسالے کو میں نے 2 ٹیبل اسپون ڈالا تھا، تو اس میں ہر چیز ایڈ ہوتی ہے، لیکن میں اس میں تھوڑا سا نمک شامل کروں گی اپنی ٹیسٹ کے لیے۔ اب دہی ہم نے شامل کر دینی ہے اس میں 4 چمچ، کیونکہ اچار گوشت ہے تو اس میں کھٹائی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو کھٹائی کے لیے ہمیں ٹماٹر بھی ڈالے ہیں 2، اور اب ہم نے دہی بھی شامل کر دیا ہے۔ اس طریقے سے اب ہم نے اس کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا تقریباً گوشت بھی بن چکا ہے، اور بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اچار گوشت کی۔ تھوڑا سا ہم نے اب اس کو پانی ایڈ کر دیا، اور یہ دیکھیں جی اب کتنا زبردست اس کا کلر آ چکا ہے۔ بہت ہی یہ ٹیسٹی ہمارا اچار گوشت ریڈی ہے۔ اس میں ہم نے 3 ہری مرچیں بھی شامل کر دی ہیں۔ بس تھوڑا سا اس کو خشک کریں گے تاکہ ہمارا جو ہے وہ تیار ہو جائے، اور اس میں نے اینڈ میں تھوڑا سا لیمن جوس ڈال دیا ہے، تقریباً 1 ٹی اسپون ہے جو کہ میں نے اس میں ڈالا ہے تاکہ کھٹائی پن ذرا اچھے سے آئے اور اچار گوشت کا ٹیسٹ جو ہے وہ لگے کہ واقعی یہ اچار گوشت ہے۔ اب یہ تقریباً پانی جو ہے ہمارا خشک ہونے جا رہا تھا، تو ہم نے اس میں ہرا دھنیا بھی کاٹ کے اس میں شامل کر دیا ہے، اور اب یہ دیکھیں گے ہمارا بالکل ریڈی ہے۔